بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلوات عزیزان ایمان، ارشاد اقدس الہی کہ حبیب آپ نے اہل مکہ مشرکین قریش و مکہ سے نہ صرف حدیبیہ میں صلح فرمائی بلکہ یہ صلح در حقیقت آپ کو ہم نے علانیہ کھلم کھلا واضح فتح عطا کیا ہے. اسی کے ذیل میں صلح سے متعلق اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کی تھی اور قرآن کریم نے صلح سے متعلق جو احکامات بہت ہی واضح اور روشن انداز سے بیان فرمائے اور اس کے ذیل میں وہ روایات فرمودات حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام میں نے آپ کے درمیان میں عرض کیے. یہ سارے واقعات تاریخ حقائق پھر سورہ فتح کے تقریباً وہ آیتیں جو ان واقعات سے متعلق ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 14 یا 15 آیتیں جس کا بڑا گہرا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہمارے معاملات سے بڑا گہرا ہے. اور تاریخ کی حقیقت یہی ہے کہ جب بھی انسان تاریخ کا مطالعہ کرتا رہے گا تو پھر اسے ایسے محسوس ہوگا کہ اس عہد میں اس دور میں ہم آپ وہاں پر موجود ہیں. یہ فطرت انسانی ہے، دور بدلتے رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن فطرت انسانی بدلتی نہیں. لہذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ تاریخی واقعات سے سبق حاصل کرتے ہوئے اگر کوئی ایسے حالات یا واقعات ہمارے درمیان میں رونما ہو تو ہم انہی مثالوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے
رسول اکرم کے وہ صلح نامے کے جو کنٹینٹس تھے، جو شرائط تھے، انہیں پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں بھی کامیابی اور اپنے آخرت کے لیے بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس میں جو مین بہت زیادہ عظمت رکھنے والی چیز تھی، اس پہ زیادہ میں نے زور دیا کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ایک مومن جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوسرے مومنین کے ساتھ باہم آہنگی پیدا کرتا ہے، سلو پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، تو یہ محبت کا داخل کرنے والا بھی مومنین کے قلوب میں اللہ ہی کی وہ باعظمت ذات ہے، اور جب مومن مومن سے ملتا ہے تو یہ بھی سبب اضافت ایمان ہے۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ اللہ ہی کی وہ باعظمت ذات ہے کہ جو مومنین کے دلوں میں سکون اور اطمینان داخل کرتا ہے، یہ پہلے سے جو موجود ایمان ہے اس ایمان میں مزید اضافے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو اگر مومن اپنے مراتب سے واقف ہو، مومن اپنی عظمتوں سے واقف ہو، جو مومن کو اللہ کے کائنات نے بطور خاص مہربانی عطا کی ہے، الفت، محبت، سکون یا قلب داخل کیا ہے، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو قوانین بتلائے تھے، جو دیگر آیاتوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، اس کا لحاظ رکھے، اس پر عمل کرے، تو یہ صفتیں سکون، اطمینان اور ایمانی اضافہ برقرار رہنا ممکن ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں کیے تو جب اللہ یہ سکون قلب اور اطمینان مومنین کے قلب میں داخل کیا، وہ چھین لیتا ہے، اسے سلب کر لیتا ہے۔ اب ہم خود اپنے معاشرے میں، اپنے درمیان میں اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے بخوبی اندازہ قائم کر سکتے ہیں کہ مومنین کو مومنین سے ملنے میں الفت و محبت میں اضافہ کا سبب بن رہا ہے، یا کوئی کسی قسم کے بغض یا مخالفت یا عناد یا حسد کا موجب بن رہا ہے۔ اگر حسد کا موجب بن رہا ہے تو ہمارا رشتہ نہ قرآن سے ہے، نہ رسول اکرم سے ہے، نہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہے۔ اگر یہی چیز خوشی کا باعث بن رہا ہے، اطمینان کا باعث بن رہا ہے، سکون کا باعث بن رہا ہے، تو لازماً یہ نتیجہ بغیر کسی تردد کے ہم نکال سکتے ہیں کہ ہمارا رشتہ محکم ہے، مضبوط ہے، اللہ کی ذات سے بھی، رسول اکرم کی ذات سے بھی، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات سے بھی۔ پھر اس کے بعد یہ عرض کیا گیا تھا کہ ایمان ایک درخت کی مثال ایمان سے دی گئی۔ فرض کر لیا جائے کہ ایمان ایک درخت کی مانند ہے، تو اس کی جڑیں جو درخت کو تناور اور قائم رکھنے، برقرار رکھنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، اس کے لیے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کی جو جڑیں ہیں وہ یقین ہے۔ جس کا یقین جتنا مضبوط رہے گا، ایمان کی درخت کی جڑیں بھی اتنی زیادہ مضبوط اور تناور ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو درخت ہے خالی ایک لکڑی کی طرح، ٹہنی کی طرح یا لام بھی بمبو کی طرح اگر ہو تو وہ درخت زیادہ بات پر اس میں نہیں رہتا، وہ آنکھوں کو اچھا نہیں لگتا، اس کی شاخیں ہونا چاہیے۔ یہ شاخیں ایمان کے درخت کے وہ مومن کا تقویٰ ہے۔ جتنا تقویٰ بڑھتے چلے جائے گا، اس درخت کی شاخیں پھولتی چلی جائیں گی۔ اب اس کے بعد اور مزید فرمایا کہ جو درخت اگر ہے اور بالکل بے رونق ہے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر چاہتے یہ درخت نور میں بدل جائے، چمکتا ہوا ہو جائے، تو پھر اس کے لیے فرمایا حیا اس کا نور ہے۔ جتنی مومن میں حیاداری ہوتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ ایمان کا درخت چمکدار ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ خالی تنہا درخت
بہتر نہیں ہے، سایہ تو ہے لیکن بغیر پھل کے درخت اتنا اچھا نہیں لگتا۔ تو اب ایمان کا پھل بھی ہونا چاہیے۔ ایمان کے درخت کا پھل کیا ہے؟ ایمان کے درخت کا جو پھل ہے وہ مومن کے متعلق یہ مثال دیکھیے درخت سے دی گئی، سب درخت سے، ایمان درخت ہے اور اس کی جڑیں جتنی مضبوط ہوں وہ یقین ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ تقویٰ ہے، پھر جو حیا ہے وہ حیا اس کا نور ہے، نور ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مومن کے درخت کا پھل کیا ہے؟ وہ سخی ہو، دینے والا ہو، دینے والا، عطا کرنے والا ہو۔ جتنا اللہ نے تمہیں دیا وہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ ذریعہ بنایا مستحق مومنین تک تم دولت تقسیم کرتے چلے جاؤ۔ اگر دولت ہے، اگر تمہارے پاس دولت عقل ہے تو صحیح مشورے دیتے چلے جاؤ، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو کسی بےکس معذور مومن کی تم مدد کرتے چلے جاؤ۔ تو جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان نعمتوں کا انفاق کرتے چلے جاؤ، یہ ایمان کے درخت کا پھل ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد۔ اب اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مولا کائنات کے درمیان میں جو صلح ہوئی، یہ صلح رسول اللہ اور ابو سفیان کے درمیان میں ہوئی تھی، وہ فتح مکہ کے پہلے صلح حدیبیہ میں ہوئی تھی۔ انہی کی نسل جو اسلام کے درمیان میں رکاوٹیں پے در پے نسل بعد نسل پیدا کرتے رہے، وہ انہی کا بیٹا تھا معاویہ، جس سے مولا کائنات نے صلح کی۔ وہ جنگ صفین، ساری جنگ صفین کے حالات، واقعات، اور عمار ابن یاسر جو سمیہ اور یاسر کے بیٹے تھے عمار، وہ اول ترین اسلام قبول کرنے والوں میں سے خود ان کی ماں تھی، جو 7ویں فرد تھے ایمان کے قبول کرنے والے، اور اسلام کی سب سے پہلی خاتون شہید تھی۔ سب سے پہلی وہ خاتون ہے جنہیں شہید کیا گیا۔ ابو لہب نے اپنے نیزے سے راست جب دیکھا کہ اس کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے، باتوں کا اثر ہو رہا ہے تو رسول اکرم کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے، لہٰذا جب وہ اسلام سے کلمہ طیبہ سے منحرف نہیں ہونا چاہتی تھی تو ہمارے جھجھلا ہٹ کے وہ انہیں ختم کر دیا۔ یہیں سے معلوم ہو گیا جسے دولت ایمان، دولت اسلام ملتی ہے، ان کی جان کو ختم کرنا یہ بزدلی اور ناکامی ہے، اس لیے کہ مقصد پہ ان کا دسترس نہیں ہے۔ مقصد جو اسلام کا ہے، مقصد جو رسول اکرم کا ہے، مقصد جو ائمہ معصومین کا ہے، وہ ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ جو شخصیت کو قتل کر دے بے شک وہ ظالم ہے، جو مقصد ائمہ کو قتل کرے ان کو قتل کرنے والے سے بڑا قاتل و مجرم ہے، اس سے بڑا قاتل و مجرم ہے۔ ہم یہ باتوں کو غور کریں اس لیے کہ غیر محسوس کری طریقے سے کبھی کبھی ہم ان کے مقصد کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ مقصد ہمارے افکار، ہمارے خیالات، ہمارے روزمرہ کے معاملات کے خلاف جاتا تو ہم ترجیح دیتے ان کے مقصد کو قربان کرنے کے لیے اپنے مقصد کو اولویت دیتے۔ ایک طرف یہ بے ایمانی کی دلیل ہے، لیکن کبھی کہتے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کفر کی دلیل ہے، یہ کفر کی دلیل ہے، اور یہ انسان کبھی بخشے نہیں جا سکتا۔ قرآنی آیتہ موجود ہے، میں گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں۔ اب یہاں تک کہ مولا کائنات جو تقریباً 12,000 سے لے کے 60,000 تک فوج درمیان میں بتائی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری فوج تھی۔ جنگ صفین وہ معرکہ عظیم ہے کہ 3 مہینے یا 3 مہینے سے کچھ زیادہ تک یہ جنگ جاری رہی، جن میں 18 جنگیں ہوئی، اور 18ویں جنگ تھی جہاں عمار یاسر شہید ہوئے۔ عمار یاسر جس کے متعلق رسول اکرم نے صاف الفاظ میں فرمایا تھا کہ عمار کو تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دینے والا ہے۔ اگر 5 لوگ بھی صحبت حضرت رسول اکرم میں ہوتے تو مولا کائنات فرماتے کہ ان میں ایک عمار ہوتے، اگر 3 بھی ہوتے تو ان میں ایک عمار ہوتے، اگر 2 بھی ہوتے تو ان میں ایک عمار ہوتے۔ یہ فضیلت تھی وہ صحابی رسول کی، صحبت رسول اکرم اس طریقے سے اختیار کیے تھے، یہ صحبت تامہ کہلانے کے مترادف ہوئی۔ اتنی ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ عمار میری آنکھ اور ناک کے درمیان کی جلد ہے، عمار
حق کے ساتھ ہے، اب عمار کے ساتھ ہے۔ ایسی ایسی بشارتیں جو ائمہ معصومین کے متعلق رسول اکرم نے دی، ایک حبشی کے متعلق، ایک غلام زادے کے متعلق جو اسلام کی دولت سے وہ آزاد ہوا لیکن کردار میں وہ استقامت تھی، فرمایا کہ لوگوں اپنے کردار کو استوار کرنا ہے، حقیقی اسلام کو پہچاننا اور جاننا، اس پہ عمل کرنا ہے تو تم عمار کی صحبت میں بیٹھو، عمار سے یہ چیزیں حاصل کرو۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا اے عمار، یہ میرے اطراف میں جو اصحاب ہیں وہ تمہارے مخالف ہو گئے تو کیا ہوا، لیکن میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جبکہ تم لوگوں کو جنت کی طرف راغب کریں گے اور وہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ تمہاری آخری غذا دودھ، شہد میں ملا ہوا دودھ ہوگا، پانی، شہد اور دودھ ملا ہوا وہ غذا ہوگی، اور بہو رسول اکرم کے جتنے باتیں تھے وہ پورے ہوئے۔ اس کے بعد بڑی خوبصورتی کے ساتھ جب اس روایت کو عمر ابن عاص جیسا شاطر و مکار اور معاویہ کے سامنے اور ذوالقلع کے سامنے جو سپہ سالار تھا معاویہ کی جانب سے، جو 60,000 فوج کا سپہ سالار تھا، جو گھوڑے سوار تھے، جیسے ہی اس حدیث رسول اکرم کی عمر ابن عاص سے ذوالقلع نے سنا تو قریب تھا کہ وہ 60,000 فوج کو مولا کائنات کی طرف منتقل کر دیتا۔ یہ حیبت تھی، کیوں کہ ایسی صاف حدیث کہ جو ان کو قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا، اس کا مقام جہنم ہوگا، اس کے ہتھیار لینے والا بھی جہنمی ہوگا، اس کو قتل کرنے والا بھی جو ہے باغی گروہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں جب سنا تو اتفاق سے اسی رات عمار یاسر کی بھی رحلت ہو گئی، عمار یاسر کی شہادت ہو گئی۔ عمار یاسر کو مولا کائنات ملک سے نفیس غسل دیے، کفن دیے اور نماز میت پڑھے اور ان کو دفن کیے اسی مقام پر۔ اب اس کے بعد مولا کو بڑا شدید صدمہ تھا، بڑا شدید دکھ تھا۔ وہ رات جو مالک الاعلیٰ جہاد ہوا، جنگ ہوئی، کافی اشقیاء واصل جہنم ہوئے، لاشوں پہ لاشیں آنے لگے، لاشوں کے انبار ہو گیا، چاروں طرف سے درد، کرب اور تکلیف کی آوازیں کرب والی محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک کہ شب جمعہ لیلۃ الحریر جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تو رات پوری گزر گئی، جنگ جاری تھی، جمعہ کا دن نکل گیا، ظہر کے قریب زوال آفتاب کا قریب آ گیا تھا کہ جنگ ابھی ختم ہونے میں صرف 2 گھنٹے اگر ملتے، مالک ابن اشتر کی یہ روایت ہے، یہ جنگ ہمارے حق میں پوری ہو جاتی۔ حتیٰ کہ معاویہ کے دل میں یہ احساس جاگا جیسے میرے باپ نے، ابو سفیان نے عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں پہنچ کر بھیک مانگی تھی اپنی حیات کی، اپنی جان کی، اسی طرح سے ایسے لگتا ہے کہ یہ جنگ اور اگر جاری رہ جائے تو میں اور میرے پورے منصوبے ختم ہو جائیں گے۔ میں کیوں نہیں جا کے عبداللہ ابن عباس کے پاس مولا کائنات کے قدموں پہ میرے اپنا سر میں رگڑ لوں اور پھر ان سے معافی چاہوں اور ان سے یہ کہوں کہ میں آپ کو اپنا آقا مولا ایمان مانتا ہوں، اگر وہ معاف کر دیں تو میں مکے میں باقی زندگی گزار دوں گا شام سے منتقل ہو کر، اگر وہ نہیں مانے تو میں روم میں جا کر سیاسی پناہ لوں گا۔ اسی دوران عمرو عاص نے جو عیاری اور مکاری کے پٹارے، اس کے خزانے اس کے پاس موجود تھے، جب اس سے رجوع ہوا تو اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ کیوں نہیں نیزوں پر قرآن بلند کر لیا جائے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کے متعلق رسول نے سنایا ہے علی مع الحق والحق مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ یہ وہ علی ہے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گفتگو فیصلے ہر چیز قرآن ہے، گویا یہ بولتا ہوا قرآن ناطق ہے، کیوں نہ اسی قرآن کو درمیان میں لا کے لوگوں کے ذہنوں کو بھٹکا دیا جائے۔ یہ مکاری تھی، یہ عیاری تھی، یہ فریب تھا، یہ دھوکہ تھا۔ مسلمان ابھی اس منزل پر کہاں پہنچے تھے؟ دیکھیے اب یہاں پر مولا کائنات وہ جن کے متعلق اتنے احادیث موجود ہیں، لیکن مولا کہتے رہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ قرآن بیچ میں نہیں لگا، نہ یہ صلح چاہتا ہے، نہ قرآن کو اس سے کوئی سروکار ہے، کوئی کسی قسم کا واسطہ نہیں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں جو تیر چلا رہے تھے تیر چلاتے رہو۔ اشعث جو مولا کے لشکر میں تیر انداز تھا،
اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں قرآن کی سب تیر نہیں چلاؤں گا۔ مولا نے کہا کہ کیا ایسا وقت آ گیا ہے مجھ پہ کہ کل تک جو میں تمہیں قرآن سمجھاتا تھا آج تم قرآن مجھے سمجھاؤ، کل تک جو میں تمہیں امر اور نہی کی احکامات سناتا تھا آج تم مجھے امر بالمعروف اور نہی یعنی منکر کرنے لگ جاؤ۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم وہ جنگ جاری رکھو، تیر چلاتے رہو۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ یہ کہنا تھا۔ اب لوگوں کے درمیان میں چرچے ہوئے، قرآن درمیان میں لایا گیا ہے صلح کے لیے، مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے، جانوں کو بچانے کے لیے، امن و امان پھیلانے کے لیے۔ اب جیسے چرچے ہوئے لوگوں میں ہوا ایک شور ہوا، ادھر سے عمرو عاص اور معاویہ نے پیسوں کی بارش شروع کر دی، لوگوں کے ایمان خریدے جانے لگے۔ کل میں نے کہا تھا دولت، شہرت اور عورت، یہ تین چیزیں ایسے ہیں جہاں پر ایمان بڑی آسانی سے خریدا جا سکتا۔ اس سے ہمیشہ متنبہ رہنا، ان تین چیزوں کے حاصل کرنے کے پہلے دیکھنا کہ اللہ کے احکامات کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اس لالچ میں، ہوائے نفس میں اپنے ایمان کو کھو بیٹھے، اس لیے کہ دولت دنیا تو انسان کی بہرحال ختم ہو جائے گی۔ جو انسان اپنے لیے دولت جمع کر رہا ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی جان خود موقوتی ہے، تو یہ دولت کتنے دن تک چلنے والی ہے؟ لیکن ایمان کی دولت یہاں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ماحول پیدا کر دیا گیا تھا کہ مالک ابن اشتر کو بھیج کر، قاصد کو بھیج کر بلوایا گیا۔ مالک نے کہا کہ 2 گھنٹے کی مہلت دے دو۔ مولا نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ کیا تم اس وقت میرے پاس آئیں گے جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ مالک جیسے یہ الفاظ سنے دوڑتے ہوئے متوجہ ہوئے مولا کائنات کی سمت آنے میں، وہ خود کہتے ہیں پورے لوگوں کے دل مزاحم تھے۔ بڑی مشکل سے جب مالک مولا کی خدمت میں پہنچے تو شمار کیا کہ سارے لوگ تلواریں برہنہ لیے ہوئے مولا کے سر پر تانے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، صلح نہیں کریں گے، جنگ موقوف نہیں کریں گے تو یہ تلواریں پورے آپ پر برس جائیں گے۔ اب تک کہ ہزاروں لوگ مولا کے اشارے پہ جنگ لڑ رہے تھے، اب یہ سارے کے سارے منخرط ہو گئے، سارے کے سارے بدل گئے۔ بڑی مشکل سے بشمول عبداللہ ابن عباس جملہ 10 بنی ہاشم کے لوگ تھے، اس میں 11واں نہیں تھا جو مولا کا مرید تھا، تائید کرنے والا تھا۔ یہ سارے کے سارے لوگوں کے دل منقلب ہو گئے۔ اسی لیے اتنا کہہ دیتا ہوں کہ یہ حالات کے پیش نظر جب بھی نماز پڑھو، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے یہ دعا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمیں رزق عطا کرنے والے معبود، تو سب سے بہترین عطا کرنے والا ہے، تیری سب سے بہترین عطا ہمارے لیے یہ ہے کہ ایمان کو، قلوب کو متزلزل ہونے سے روک لے۔ اپنے علم کے بلبوتے پہ، اپنی دولت کے بلبوتے پہ، اپنے حسب و نسب کے بلبوتے پہ، اپنے خاندان کے بلبوتے پہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے تا وقت کہ اللہ جو واحد العطایا ہے، وہاب مطلق ہے، اس کی نصرت ہمارے شامل حال نہ رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے عزیزان گرامی، میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ واقعات دہرایا، قدر کل بھی وقت زیادہ ہو گیا تھا، آج بھی شاید وقت زیادہ ہو جائے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کی اگر توجہ مبذول رہی، آپ کی مرضی رہی تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، ورنہ اپنی گفتگو کو مختصر بھی میں کر سکتا ہوں۔ لیکن آج میں نے وعدہ کیا تھا کہ دیکھیے وہ وقت آیا کہ مولا نے صلح کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ اب یہ صلح ایک امتحان تھی مولا کی ذات کے لیے نہیں، مولا کے جو لوگ چاہنے والے، پہچاننے والے ان لوگوں کے لیے۔ اسی لیے بار بار یہی کہا گیا کہ کوئی بھی انسان جب تک کہ ائمہ معصومین کی ولایت اقرار نہ کرے، ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ایمان کسی بھی مومن کا اس وقت تک باقی نہیں رہ سکتا تا وقت کہ اپنے ائمہ کا مطیع نہ ہو، اطاعت گزار نہ ہو۔
اگر اطاعت ہٹ جائے گی تو ایمان کا درجہ ہٹتا چلا جائے گا، اور اطاعت نافرمانی میں بدلتے چلے جائے گی تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ ہمارے قرض کے ذریعے، دولت کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، جائیداد کے ذریعے، جواہرات کے ذریعے ایمان میں داخل نہیں ہوئے، وہ کلمہ ہے طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اولاد المعصومین حجج اللہ، دائرہ ایمان میں داخل ہوئے، شرک کی نجاست سے پاک ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ایمان کا دینے والا وہ کلمہ ذریعہ بنا، اور عطا کرنے والا اللہ ہے۔ جو اللہ ایمان دیا وہ اللہ ایمان لے بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ لازم ہوا، بیسک ہے۔ نوجوان ہیں، آپ اس سے بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہٹا رہے جابدے سے۔ تو جو لوگ تھے مجبور کیے، اب ان میں عبداللہ ابن قیس، ابو موسیٰ الاشعری، یہ مولا کائنات کی جانب سے نمائندہ بنائے گئے۔ میں مطلب پہ آ جا رہا ہوں، گفتگو پہ آ رہا ہوں، بڑا طولانی واقعہ ہے۔ اور دوسری طرف عمرو عاص تھا، اور کاتب لکھنے والے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے۔ ایک کا نام تھا ابو رافع، دوسری روایت میں بولتا ہے اخنف۔ یہ دو لوگوں کا نام ملتا ہے جو کتابت کر رہے تھے اس معاہدے کی۔ اور ادھر عمرو عاص تھا، ابو سفیان تھا، ادھر اخنف تھے، اور جو کتابت لکھ رہے تھے وہ صلح نامہ تحریر کر رہے تھے، یا پھر ابو رافع تھے، مولا کائنات تھے۔ لوگوں نے مل کر سوچ طے کیا کہ ہم یہ شرائط مقرر کریں گے، صلح نامہ مقرر کریں گے، اور لوگوں کا انتخاب بھی ہم کریں گے کہ کون صلح کروائے۔ یہ جو عبداللہ ابن قیس تھے، جو موسیٰ الاشعری کے نام سے، ابو موسیٰ الاشعری کے نام سے معروف ہوئے، یہ کچھ دن پہلے تک کوفے کے گورنر تھے۔ ان کا مقام جو تھا وہ یمن کا تھا، اور مولا کائنات کے لشکر میں زیادہ تر یمنی تھے۔ کیوں یمنی تھے؟ سن 8 ہجری میں مولا کائنات کو یمن کے درمیان میں تبلیغات اسلامی کے لیے رسول اکرم نے بھیجا تھا۔ مولا کائنات کے کردار، اوصاف، صفات، علمی جامعیت، تقوی، زہد، پرہیزگاری، عدالت کو دیکھ کر تقریباً سارا یمن مسلمان ہو گیا تھا۔ تو تازہ یہ تعلیمات تھے، مولا کی شخصیت سے بھی معرفت تھی، اور یہ سب کے سب مولا کائنات کے چاہنے والے تھے۔ چنانچہ محمد حنفیہ من جملہ اور مشورے دینے والوں کے محمد حنفیہ بھی تھے، جو امام حسین کو دیے تھے، کہا تھا کہ آپ ادھر ادھر نہیں جائیں، یمن چلے جائیں، اس لیے کہ بابا کے چاہنے والے موجود ہیں، اور وہ پورا یمن کا علاقہ اب ہمارے بابا کی تعلیمات سے مسلمان ہوا تھا۔ تو یہ یمن ان کا غلبہ تھا۔ اہل یمن جو فوج میں تھے، انہوں نے عبداللہ ابن قیس، ابو موسیٰ الاشعری کا انتخاب کیا، اور ادھر سے عمرو عاص کا انتخاب کیا گیا جو معاویہ کی قیادت میں تھا۔ اب یہاں پر معاہدے کے لیے ڈیٹ طے ہوئی کہ ہم یہ معاہدہ کریں گے آج سے ٹھیک، معاہدہ تو 1 سال بعد ہوگا، ہم ایک معاہدہ کریں گے جو 1 سال بعد ہوگا، جب تک کہ جنگ صلح میں بدل گئی، اور امن و امان، جو خون غارت گری، لوگ قتل ہو رہے تھے، وہ تھم گیا، وہ رک گیا۔ اب یہاں پر جو مقام تھا وہ ایک مقام جہاں پر مسجد تھی، اور اس مسجد میں یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ یہاں پر 1 سال کے بعد لوگ آئیں گے اور معاہدہ ہم کریں گے۔ اب یہاں پہ جیسے ہی عبداللہ ابن قیس کا نام آیا تو مالک ابن اشتر چونکہ کوفے کے گورنر بنا دیے گئے تھے، وہ تفحص کیے، حالات کا جائزہ لیے کہ یہ عبداللہ ابن قیس کہاں ہے۔ کہا کہ جیسے مالک گورنر بنائے گئے، یہ راتوں رات چھپ کے شام میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا تھا، اپنا مقام، نقل مقام یمن نہیں بلکہ شام کر لیا تھا۔ ان لوگوں کے وہاں کے جو حالات تھے، جو معاملات تھے، حاکم شام ہیں، اس کا اثر اس پر ہو چکا تھا۔ دولت کے متعلق وہ بھی جو ہے زیادہ لالچی ہو چکا تھا۔ اب ایمان کی وہ چیز کیفیت جاتی رہی تھی، لیکن پھر بھی
زیادہ تر جو روایت عبداللہ ابن عباس سے نہیں مالک ابن اشتر سے ملتی ہے کہ مالک ابن اشتر اس کو بلائے، خود اپنے آپ کو اس کے گھر تک پہنچایا، کہا کہ دیکھو حق کیا ہے، حق کدھر ہے، حالات کدھر ہے، سازش کیسے کی جا رہی ہے، رسول اکرم کی روایت کیا ہے، مولا کائنات کے مطابق قرآنی آیات کیا ہے، سارے کے سارے اس کے ذہن کو، اس کی عقل کو، اس کے قلب کو سیقل کرتے رہے تاکہ کوئی کسی قسم کی وہ غلطی نہ کر بیٹھے۔ اور ادھر ان کو احتمال تھا کیونکہ عمرو عاص بڑا زیادہ مکار تھا، ساتھ ساتھ اس کی پالیسی، اس کی چال بازی سے بھی اویئر کرتے رہے، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے 1 سال ہو گیا اور وہاں پر کوفے کی جو مسجد تھی چلک رہی تھی، سارے لوگ موجود تھے، ادھر کے بھی تھے ادھر کے بھی تھے، تیل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہ معاہدے کا وقت آ گیا اور معاہدے کا جب وقت آیا اس وقت معاہدہ طے کرنے کے لیے لوگوں نے کہا کہ فیصلہ کیا کریں گے۔ معاہدے کے جو کنٹینٹس تھے اس کو اب امپلیمنٹ کرنا تھا، فیصلہ سنانا تھا۔ معاہدہ کن شرائط کے اوپر ہوا؟ شرائط کے وقت جب لکھنے لگے جو کاتب تھے، جیسے میں نے کہا اخنف تھے یا ابو رافع تھے، یہ لکھ رہے تھے کہ یہ معاہدہ لکھ رہا ہوں میں کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابو سفیان کے درمیان یا عمرو عاص کے درمیان، اور یہ عمرو عاص مزاحم ہوا، معاویہ مزاحم ہوا، کہا کہ ہم امیر المومنین کے لفظ کو نہیں مانتے، اگر امیر المومنین کے لفظ کو ہم مانیں گے تو ظاہر ہے ہم امیر المومنین کے ساتھ جنگ کریں گے، تو لوگ نہ صرف ہماری شماتت کریں گے کہ تو جانتے ہوئے امیر المومنین سے جنگ کیا اور ہمارا مقام جہنم ہوگا، لہٰذا یہی کافی ہے کہ یہ لکھ دیا جائے کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے بین علی ابن ابی طالب، ان کے باپ کا نام کافی ہے، اور معاویہ ابن ابو سفیان۔ جیسے ہی یہ کاتب نے سنا اس نے کہا کہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے مولا امیر المومنین کی امارت سے ان کو علیحدہ کروں، میں ہرگز اپنے ہاتھوں سے یہ لفظ نہیں کاٹ سکتا، نہیں میٹ سکتا۔ اس وقت مولا کائنات نے بے ساختہ نعرے تکبیر پڑھا، کہا کہ اللہ اکبر، میرے حبیب رسول اکرم نے سچ کہا تھا کہ اے علی، جب آپ کا معاہدہ میں لکھ رہا تھا، کاتب تھا صلح حدیبیہ کے وقت، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور سہیل ابن عمر کے ساتھ ہو رہا ہے، تو سہیل کہا تھا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، کہا کہ علی یہ لفظ کاٹ دو، اس لیے کہ میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جس طرح سے اللہ کا رسول ہوں اسی طرح سے اللہ کا عبد بھی ہوں، میں عبد بھی اللہ کا ہوں، رسول بھی اللہ کی جانب سے بنایا گیا ہو، لہٰذا مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک باغی گروہ کے ساتھ تمہاری صلح ہوگی، اس وقت تمہارا جو خاص لقب امیر المومنین ہے وہ مٹا دینے کے لیے لوگ اصرار کریں گے اور آپ خود اپنی مرضی سے اس سے ہٹائیں گے۔ یہ جیسے مولا امیر المومنین نے باخیر کہا کہ اللہ اکبر، اس کے بعد کہا کہ بے شک جو صلح تھی رسول اللہ کی مشرکین سے تھی، تو عمرو بن عاص نے کہا، معاویہ نے کہا کہ ہم مشرک ہیں، تو اس وقت مولا کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے وہ محفوظ رکھیے، یہ عمرو عاص وہی ہے جب خلافت شروع ہوئی مولا کائنات کو نہیں دی گئی اور پہلی خلافت شروع ہوئی تو اس نے ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں مولا کائنات کی جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ یا امیر المومنین، حق آپ کا ہے، آپ پہلے خلیفہ ہونا چاہیے، اگر آپ اجازت دے دیں تو شام کے گھوڑوں سے مدینے کی گلیوں میں بھر دوں گا، اتنی فوج لا دوں گا۔ تو مولا کائنات ایک مرتبہ اس کی بات کو سنے، آپ دیکھیے عبرت ناک ہے بات، جو چاپلوسی کرتا ہے، سامنے آتا ہے، ایسی بات کرتا ہے، علی ابن ابی طالب باب مدینۃ العلم بھی ہے، بعد مدینۃ الحکمہ بھی ہے، اور اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ سند عطا کر چکے ہیں، کوئی مومن بدو بیوقوف نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اپنے درجہ ایمان کے اعتبار سے، تو کیا مولا کائنات اس کے حقیقت سے واقف نہیں ہے؟ جیسے یہ جملے کہا کہ مدینے کی گلیوں کو گھوڑوں سے لشکر شام کے بھر دوں گا، تو ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے بعد ایک جواب دیا تھا کہ تو اسلام کا دوست کب سے ہو گیا جو علی بن ابی طالب کی مدد کے لیے آمادہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تو جس کا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ ایسی ذات ہے جہاں رمق برابر ایک پیسہ بھی بیت المال سے تجھے ملنے والا ناجائز
نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے بعد مولا نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ تجھے ہمدردی اور اسلام سے دوستی کب سے ہو گئی اور تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ یہ جملے ملتے ہیں معاہدے میں۔ پھر اس کے بعد معاہدہ یہی تھا کہ یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اس کے بعد یہی تھا کہ تمام اہل حجاز، اہل شام، سارے مسلمان اس پہ گواہ ہیں کہ یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ اور اس کے رسول، سارے قرآن، یہ دستور ہوگا، یہ آئین ہوگا۔ قرآن نے جس کے کرنے کا حکم دیا وہی چیز جسے حلال کیا ہے حلال رہے گی، جس سے منع کیا ہے منع کیا جائے گا۔ اگر کہیں پر بھی قرآن میں آیتیں واضح طور پر نہیں ملتی ہے تو سنت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور 1 سال تک امن و امان رہے گا، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا۔ اور وہ وقت آ گیا تھا، وہ وقت آ چکا تھا، پہنچ چکا تھا کہ اب لوگوں کا اجتماع ہو رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد یہاں پر مولا کائنات کے ساتھی بھی موجود تھے، معاویہ کے بھی ساتھی موجود تھے، ابوالعاص کے بھی لوگ موجود تھے، ہجوم تھا، اور ابو موسیٰ اشعری سے مالک ابن اشتر نے خاص جو تاکید کی تھی وہ یہی تھی کہ دیکھیے آپ پہل نہیں کرنا، پہلے اس کو منبر پہ جا کے جو کہنا ہے کہہ لینے دو، اس کے بعد آپ جانا۔ لیکن جیسے ہی وہاں پر لوگوں نے کہا کہ اب جائیے اور اعلان کیجئے کہ آپ لوگوں نے مسلمانوں کے اس مستقل حل کے لیے کیا طے کیا ہے، تو عمرو عاص نے کہا کہ آپ زیادہ مقدم ہیں، معتبر ہیں، لہٰذا میں آپ پہ سبقت نہیں کر سکتا، آپ پہلے منبر پہ جا کے کہہ دیجئے۔ میں نے کہا کہ ایمان ڈگمگا سکتا ہے کبھی دولت کی بنیاد پہ، کبھی شہرت کی بنیاد پہ۔ انہوں نے عمرو عاص کے ان جملوں کو اپنے لیے بڑی توقیر سمجھی، بڑی تعظیم سمجھی، اور اوپر منبر پہ چلے گئے۔ جانے کے بعد یہ اعلان کیے کہ مسلمانوں کے مستقل امن و امان کے لیے میں اور عمرو عاص نے یہ طے کیا ہے کہ نہ ہی تو امیر المومنین لوگوں کے رہبر رہے، خلیفہ رہے، نہ ہی تو معاویہ ابن ابو سفیان رہے، لہٰذا سارے مسلمان مل کے مستقبل میں طے کریں گے کہ کون ان کا ہادی ہوگا، رہبر ہوگا، کون جو ہے جس کی ہدایت کے ساتھ ہم چلیں گے۔ یہ کہہ کے وہ ابوشتری اپنے نکالے، کہا کہ میں نے خلا کیا اس بیعت سے، اور پھر انگلی اپنی پہن لی۔ اب اس کے بعد عمرو عاص اوپر گیا، کہا کہ یا معاشر الناس، لوگوں تم نے سن لیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے کیا کہا، جو بھی انہوں نے کہا ہے 100% میں بھی ان کی بات سے متفق ہوں۔ انہوں نے علی بن ابی طالب کی بیعت سے خلا کر لیا، میں بھی خلا کرتا ہوں۔ اس کی جگہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ حقیقی وارث پورے حقیقی عثمان کا اور سچا جو رہبر اور سچا دوست ہے مسلمانوں کا وہ معاویہ بن ابو سفیان ہے، لہٰذا میں ان کو مقرر کرتا ہوں۔ ہم مشتری اپنی پہن لی۔ سارے لوگوں میں ہلچل بن گئی کہ یہ کیسے جو ہے مکر ہے، فریب ہے۔ پہلے تو کہا کہ دونوں بھی نہیں رہیں گے، پھر لوگوں پہ چھوڑیں گے، پھر اس کے بعد یہ کام کیا۔ جتنے بھی مولا کے چاہنے والے تھے، ظاہر ہے وہاں پہ ایک عجیب قسم کا ایک تنازعہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بات یہاں پہ ختم ہوئی، معاہدہ لکھا گیا۔ اب اس کے بعد مولا کائنات وہاں سے آپ مدینہ منورہ تشریف کوفے کی طرف تشریف لے گئے، اور اس کے بعد لوگ تھے، لوگوں کا ہجوم تھا، ان میں سے ایسے کوئی زیادہ نہیں تھے جو تبدیلی اپنے عقائد کی کیے تھے۔ لیکن مولا کائنات کے درمیان میں جو معاہدہ ہوا تھا، وہ معاہدے کے روح سے جو طاق میں تھے وہ لوگ جو مولا کے خلاف کرنا چاہیے، مولا کے خلاف ہو جانا چاہیے، ایسے لوگ تھے جو بڑے جذباتی تھے،
بہت ایسے لوگ تھے جو اپنے عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کیے تھے. بہت سارے ایسے لوگ تھے ظاہراً بڑے کٹر قسم کے دوست نظر آتے تھے، لیکن باطن ان کے پاس مولا کی دوستی نہیں تھی، بلکہ اپنے مزاج کو شریعت سمجھ رہے تھے، اپنے مزاج کو دین سمجھ رہے تھے، اپنے مزاج کو ایمان سمجھ رہے تھے، اپنے مزاج کو اسلام سمجھ رہے تھے، اپنی مزاج کو رسول اکرم کے تعلیمات سمجھ رہے تھے. جب ایک انسان گمراہ ہوتا، گمراہی اس کے درمیان میں راسخ ہو جاتی، تو اب وہ دوسروں کو گمراہ کرنا تو ایک طرف خود اپنے وجود کو گمراہ کرنے لگ جاتا. دیکھتے ہی دیکھتے ایسے 4000 افراد کی ایک جمعیت جمع ہو گئی جو اس فیصلے کے مخالف تھے اور مولا کائنات کی رضامندی کے مخالف تھے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ذہن میں یہ چیز یقین میں بدل دیا تھا کہ یہ جو کچھ کے بھی معاہدہ مولا کائنات نے کیا ہے، ازلو قرآن، ازلو احکامات اسلام، ازلو رسول اکرم کے فرامین غلط ہوا ہے، لہٰذا مولا نے بہت بڑی غلطی کی ہے. علیاذ باللہ، جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. ایمان کے نام پہ ہو رہا تھا، اسلام کے نام پہ ہو رہا تھا، شیعت کے نام پہ ہو رہا تھا، شیعان علی جو ظاہراً کہلاتے تھے ان کے سامنے ہو رہا تھا. تو اس قسم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا. اب جب دیکھیے اجتماعی طور پہ بہت بڑے گروپ کے درمیان میں ایسی چیزیں ڈال دی جائیں دماغ میں، تو خود مولا کائنات کو کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ 4000 کا گروپ دیکھتے ہی دیکھتے 12000 کی تعداد میں بدل گیا تھا. ایسے نامساعد حالات ہو رہے تھے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک نہروان کے علاقے میں چٹیر میدان تھا، وہاں پہ فروکش تھے اور ان میں حفاظ بھی تھے، پیش امام بھی تھے، جماعت سے نماز پڑھانے والے بھی تھے، احادیث کی یاد کر کے بولنے والے بھی تھے، احادیث کی تعبیر کرنے والے بھی تھے. سارے کے سارے اپنے خیالات، احساسات، نفس کے مطابق. اور یہ چیزیں مولا کو معلوم ہو رہی تھی. مولا کائنات خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، سارے حالات کو سنبھالنا تھا. ابھی ایک اتنا بڑا فساد ہوا تھا، وہ فساد کو ختم کرنا تھا. ادھر وہ اپنے معاہدے پہ قائم نہیں تھا. دھیرے دھیرے اپنے مختلف چھاؤنیوں میں، علاقوں میں چاہنے والے اہل معصومین کے جو بھی تھے مولا کے چاہنے والے، ان کے کاروبار غارت کر رہا تھا، لوٹ رہا تھا، ان کی جائیدادیں طلب کر رہا تھا، اور دھیرے دھیرے وہ چاہنے والوں کو چن چن کے ختم کر رہا تھا. ایک بدمنی امنی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ پیسے کے اعتبار سے اتنا زیادہ دولت مند ہو چکا تھا. لوگوں کی جمعیت تھی، لالچ تھی، ایک ایک کو پیسوں کی لالچ دیتے رہنا اور لوگوں کے ایمان کو خریدتے رہنا، یہ اس کا وتیرہ بن گیا تھا. اب یہاں پر جو خیالات، افکار مولا کائنات کے متعلق خوارج کے پیدا ہوئے، وہ بنیاد اور اساس کیا تھی؟ مولا کائنات کا سلونامہ تھا. مولا نے سلام کا حصہ کی، کیونکہ ان کے ذہن میں 5 ایسے سوالات تھے جس کا جواب وہ پورے یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے وہ پھیلاتے تھے، اس بات کو مشہور کرتے تھے، تشہیر کرتے تھے کہ خود علی ابن ابی طالب اس کے جوابات نہیں دے سکتے. میں اتنی بات یہاں پر آ کر رک کر تھم کر تھوڑا سا اپنے ماحول کا جائزہ لے جو ہمارے درمیان میں اب موجود ہے. مثال کے طور پر ایک عالم جس روئے زمین پر نہ ہو، وہ روئے زمین پر آپ کا ہمارا رہنا، کاروبار کرنا جائز نہیں ہے جہاں پر ہدایت کرنے والا کوئی عالم موجود نہ ہو. ہدایت کرنے والا. دوسرا یہ کہ اگر کسی بھی شہر، کسی بھی مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کی قوم اللہ کی مطیع فرما بردار ہے، کوئی بے روزگار نہیں ہے، روزی سے لگا ہوا ہے، کوئی ایسا مجنون الفکر نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کا آذوقہ فراہم کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ محنت نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کوشش کر رہا ہے یہ عبادت ہے. یتیم کی پرورش کر رہا ہے، سب صالح ہے، عبادت گزار ہے، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، خیر و خیرات کرتے ہیں، اور ایسا ماحول ہے تو اس علاقے کے عالم کو دعا دو، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کی رضا لیا اور جو بھی کہا وہ اللہ اور رسول ائمہ کے احکامات بیان کیا. تو عالم کو دعا دو، وہ عالم کو دعا دو. تو عالم کی شناخت کیا ہے؟
یہ عالم کی شناخت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ فضل العالم علی العابد كفضل على ادناکم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات واہل الارض حتى النمل في حجرها والحوت في الماء ليصلون على معلمون الناس الخیر۔ ایک عام انسان پر ایک عالم کو فضیلت ایسی ہے جیسے رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ کو ایک عام انسان پر ہے۔ یہاں تک کہ اللہ اور سارے ملائکہ جو آسمانوں میں بسنے والی مخلوقات ہیں، زمین پر بسنے والی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ سوراخ میں بسنے والی چیونٹی اور پانی میں رہنے والی مچھلی اس عالم دین کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، جو خیر کی طرف راغب کرتا ہے۔ خیر کی طرف، جو چیز پر خیر کا اطلاق ہو سمجھ جاؤ وہ عالم ہے، جس پر خیر کا اطلاق نہ ہو سمجھ جاؤ وہ عالم نما ہے، عالم حقیقت میں نہیں ہے۔ سربات بدی اللہ اور سربات بدی اللہ۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری غفلت ہے۔ ہم ایک چیز ہمیں وراثت میں مل گئی، اس کی قدردانی ہم نے نہیں کی، اس کو ترک کر دیا، اور بجائے ائمہ معصومین کے وہ فضائل بیان کرتے جس میں تربیت ہو ہماری اولاد کی، ہمارے گھرانوں کی، اس کو ہم یکسر چھوڑ دیے۔ اس لیے کہ جب تک کہ فضائل کے ساتھ ان کے احکامات مسائل کی شکل میں نہیں بیان کریں گے، انسان کے وجود میں تبدیلی نہیں آئیں گی۔ آپ کاروبار بھی کیجئے لیکن غصب اور مباح کو ہٹا دیجئے۔ دنیا کا کوئی معاشرہ دنیا کے کسی مقام پر غصب کو جائز نہیں سمجھتا۔ کسی کی زوجہ ہے ناجائز آپ اسے چھین لیجئے، کوئی پسند نہیں کرتا۔ کسی کے کاروبار ہے ناجائز آپ لوٹ لیجئے، کوئی پسند نہیں کرتا۔ دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ تعلیمات اسلامی کا جز ہے، ائمہ معصومین کی تعلیمات کا جز ہے۔ غصب ہمارے مذہب کی ابتدا نہیں ہے، ان کی ابتدا ہے جنہوں نے سب سے پہلے شہزادی کونین کے مال کو غصب کیا تھا جو فدیہ کی شکل میں تھا۔ یہ ان کے مذہب کا آغاز ہے، ہمارے مذہب کا آغاز غصب نہیں ہے، مباح ہونا ہے، آپ کے اپنی مال سے ہونا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ اللہ کی عبادت کے لیے وضو کر رہے ہیں، وہ پانی بھی مباح ہونا، مقام بھی مباح ہونا۔ اگر آپ ہاتھ نکال کر بالکنی میں سے وضو کر رہے ہیں تو وہ فضا اگر کسی اور کی ہے، اس کی مرضی نہیں ہے، تو وضو باطل تو نماز باطل تو آپ کی عبادت نہیں ہوئی، اللہ کے نزدیک گناہگار ہے۔